صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو ہاں جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو ہم مدینہ بلا لو کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے ہیں تڑپتے تڑپتے ہیں تڑپتے تڑپتے بلا لو مدینہ بلا لو کہیں میں نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے ہاں تڑپتے تڑپتے کہ بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو مدینہ بلا لو کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے تیری چاہتوں میں یہ سینے سے میرے تیری چاہتوں میں یہ سینے سے میرے نکل جائے دل نہ دھڑکتے دھڑکتے نکل جائے دل نہ دھڑکتے دھڑکتے بلا لو مدینہ بلا لو کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے اور حضرات بڑا ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائیں شہیدی کے روزے پہ جو جا رہے ہیں مقدر پہ اپنے وہ مسکا رہے ہیں شہیدی کے روزے پہ جو جا رہے ہیں مقدر پہ اپنے وہ مسکا رہے ہیں ہاں شہیدی کے روزے
وہ مسکا رہے ہیں مقدر پہ اپنے وہ مسکا رہے ہیں نہیں جن کا طیبہ نگر ہے بلاوا نہیں جن کا طیبہ نگر ہے بلاوا وہ روتے ہیں گھر میں سسکتے سسکتے وہ روتے ہیں گھر میں سسکتے سسکتے بلا لو ہم مدینہ بلا لو کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے نہیں مال و دولت نہیں مال و دولت کہ مجھ کو ہے خواہش حضور آپ سے ہے بس اتنی گزارش نہیں مال و دولت کہ مجھ کو ہے خواہش حضور آپ سے ہے بس اتنی گزارش کہ نہیں مال و دولت نہیں مال و دولت کہ مجھ کو ہے خواہش حضور آپ سے ہے بس اتنی گزارش حضور آپ سے ہے بس اتنی گزارش کہ سلا لیجئے اپنے قدموں میں مجھ کو سلا لیجئے اپنے قدموں میں مجھ کو میں تنگ آ گیا ہوں بھٹکتے بھٹکتے میں تنگ آ گیا ہوں بھٹکتے بھٹکتے بلا لو مدینہ بلا لو کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے کہ بلا لو مدینہ بلا لو کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے کہیں مر نہ جاؤں تڑپتے تڑپتے تیری چاہتوں میں یہ سینے سے میرے تیری چاہتوں میں یہ سینے سے میرے نکل جائے دل نہ دھڑکتے دھڑکتے نکل جائے دل نہ دھڑکتے دھڑکتے بلا لو مدینہ بلا لو آقا درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جاری ہے ہر
لبوں پہ ترانہ حسین کا، ترانہ حسین کا جاری ہے ہر لبوں پہ ترانہ حسین کا، ترانہ حسین کا جاری ہے ہر لبوں پہ جاری ہے ہر لبوں پہ ترانہ حسین کا، ترانہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا جاری ہے ہر لبوں پہ ترانہ حسین کا، اور بیٹوں کو مثل لال جواہر لٹا دیے، بیٹوں کو مثل لال بیٹوں کو مثل لال جواہر لٹا دیے، جواہر لٹا دیے، خالی ہوا نہ پھر بھی خزانہ حسین کا، خزانہ حسین کا خالی ہوا نہ پھر بھی خزانہ حسین کا، خزانہ حسین کا، زینب تیری ردا میں زینب تیری ردا میں ہے دھاگے خلوص کے، دھاگے خلوص کے، تانا حسن کے لال کا بانا حسین کا، بانا حسین کا جاری ہے ہر لبوں پہ ترانہ حسین کا، ترانہ حسین کا، ہر پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی، نبوت بسی ہوئی، ہر پھول میں ہے بوئے ہر پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی، نبوت بسی ہوئی، گلدستہ نبی ہے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا گلدستہ نبی ہے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا جاری ہے ہر لبوں پہ ترانہ حسین کا، ترانہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآلانا وأولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، دور سے سننے والی ماں اور بہنوں، محرم الحرام مہینے کے اندر منعقدہ سلسلہ تقاریر کی آج 5ویں نشست ہے، اور آج جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے وہ ہے سیرت سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح باغ میں الگ الگ رنگ اور الگ الگ بو کے پھول ہوتے ہیں، اسی طرح چمن نبوت کا جو باغ ہے اس میں بھی الگ الگ رنگ اور الگ الگ بو کے پھول ہیں. اور میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پھول کو صداقت اور سچائی کا تاجدار بنا دیا، کسی مہکتے دمکتے پھول کو عدالت کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو سخاوت کا شہنشاہ بنا دیا، تو کسی کو علم و دانائی کا بے تاج بادشاہ بنا دیا. ہر پھول میں الگ الگ بو، الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو اس کے مالک نے ڈالی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں. ترتیب دیکھو کہ پہلے 2 خلیفہ رسول اللہ کے سسر ہیں، ابو بکر صدیق بھی سسر، عمر فاروق اعظم بھی سسر، اور تیسرے اور چوتھے دونوں خلیفہ رسول اللہ کے داماد ہیں. عثمان غنی بھی داماد ہیں، علی شیر خدا بھی داماد مصطفیٰ ہیں. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے.
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اسے قریب ہو، پھر جو اسے قریب ہو۔ سرکار علم و حکمت کے ایسے بادشاہ تھے کہ آپ کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں حکمت اور دانائی کے ہزاروں موتی چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں بہترین میرا زمانہ، اور میرا زمانہ کے لیے آقا نے قرنی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرن، قرن یعنی زمانہ، قرنی یعنی میرا زمانہ۔ اہل علم نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ سرکار کی جو 4 یار ہیں ان میں پہلے ہیں صدیق۔ صدیق کا آخری حرف قاف ہے۔ سرکار نے فرمایا قرنی، اس میں پہلا قاف ہے اور صدیق کا آخری حرف قاف ہے۔ دوسرے خلیفہ عمر، عمر کا آخری حرف را ہے، تو قرنی میں دوسرا حرف را ہے۔ عثمان کا آخری حرف نون ہے، تو قرنی کا تیسرا حرف نون ہے۔ علی کا آخری حرف یا ہے، تو مصطفیٰ نے جو لفظ قرنی کہا اس کا بھی آخری چوتھا حرف یا ہے۔ تو نکتہ یہ ہے، گویا کہ آقا آنے والی دنیا کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ میرا زمانہ بھی میرا زمانہ ہے اور میرے 4 یار کا زمانہ بھی میرا زمانہ ہے۔ اس لیے کہ آقا کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے اوصاف اور کمالات سے نوازا تھا۔ پہلی بات رشتہ داری کی بات کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی نانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کے والد صاحب حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی دونوں جوڑواں پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک سارے پیغمبروں میں کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کی 2 بیٹیاں کسی ایک آدمی کے نکاح میں ہوں۔ یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا، اور یہ جوڑا حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا سبحان اللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ لاجواب بے مثال جوڑا تھا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو گوشت کا پیالہ دیا۔ غلام کے بیٹے کو، چھوٹے تھے، کہا میری بیٹی کے گھر پہ دے کے آؤ۔ حضرت اسامہ بن زید گوشت کا پیالہ لے کر حضرت عثمان کے گھر گئے۔ واپس آئے تو سرکار نے پوچھا دے کے کہاں آقا؟ کہا عثمان کو دیکھا، کہا وہ بھی گھر پہ تھے، رقیہ کا وہ بھی گھر پہ تھی۔ کہا سچ بتا
ایسا جوڑا تو نے اپنے آنکھوں سے زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ میرے داماد جیسا شوہر، میری بیٹی جیسی بیوی، ایسا جوڑا تو نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں مرد اور عورتوں میں ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ تھا۔ 15-17 سال یہ گھر سنسار رہا، اور جس دن جنگ بدر ہوئی اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ پاک میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسرے نمبر کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ ایک بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کی دوسری بہن سن ہجری 2 سے لے کر سن ہجری 9 تک تقریباً 7 سال یہ گھر سنسار چلا، اور سن ہجری 9 میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سرکار کی باقی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور زینب، ان کی تو شادی ہو چکی تھی اور 2 کا انتقال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، اے عثمان، اب میری تیسری بیٹی باقی نہیں ہے، نہیں تو میں تیرے نکاح میں دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے اے عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فضائل اور کمالات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس سے حضرت عثمان کو کیا نسبت ہے میں ابھی تھوڑا بیان کروں گا۔ قرآن مجید 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کی جو بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اور مفسرین اس کے بیک گراؤنڈ میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجری سن 6 میں عمرہ کی نیت سے مدینہ پاک سے روانہ ہوئے۔ 1400 یا 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ رک گئے اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کے لیے آنے والے ہیں۔ ادھر ہجری سن 2 سے لے کر 6 تک 4 سالوں میں کئی لڑائیاں ہو چکی تھیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مکہ نہیں گئے کہ ان کو لگے نہیں کہ یہ لڑنے کے لیے آئے۔ مکے والوں نے اپنا قاصد بھیج کر کہہ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے نہیں دیں گے۔ کئی دن لگ گئے، 45 کلومیٹر ایک جگہ ہے مقام حدیبیہ، مکہ شریف سے، وہاں رک گئے سرکار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ حرم کعبہ کا وہ بھی احترام کرتے تھے، حج اور عمرہ کا وہ بھی احترام کرتے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے سرکار نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کو بھیجوں۔ پہلے حضرت عمر کو کہا گیا آپ جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ مکہ کا ایک ایک بچہ میرا دشمن ہے، میری بات نہیں مانیں گے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا، تم جاؤ۔ ایسے شریف، باحیا، پروکار، سیدھے سادے حضرت عثمان غنی تھے کہ زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، کبھی کسی سے کوئی تضاد نہیں ہوا تھا حضرت عثمان غنی کا۔ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان کو بھیجو، شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ اگر سننا ہے تو سنو۔ 6 سال ہو گئے صحابہ کی آنکھیں اللہ کے گھر کعبہ کو دیکھنے کو ترستی تھیں۔ جن کے گاؤں میں گھر کے سامنے کعبہ تھا، جب چاہتے طواف کر لیتے، عمرہ ادا کر لیتے، لیکن 6 سال ہو گئے انہوں نے کعبہ نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ عثمان غنی کو موقع ملا مکہ آنے کا۔ مکے کے لیڈروں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آئے عثمان، آپ شریف سیدھے سادے آدمی ہو، آپ کو ہم چھوٹ دیتے ہیں، اللہ کا گھر کعبہ آپ کے سامنے ہے، طواف کر لو، عمرہ ادا کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے لوگوں کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ نیکی میں یہ کسی کا ساتھ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ دوسرا نیکی کرے تو ہی آپ نیکی کرو، دوسرا نماز پڑھے تو ہی آپ نماز پڑھو، دوسرا کار خیر کرے تو ہی آپ کار خیر کرو۔ لیکن عشق اس کو کہتے ہیں۔ کہا لوگوں، میرے آقا تاجدار کائنات عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، دشمنی کے سبب اگر انہیں عمرہ ادا کرنے نہیں دیتے، اللہ کے گھر کعبے کا طواف کرنے نہیں دیتے، تو سن لو، اپنے نبی کے بغیر اکیلا عثمان اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ ہے کوئی شریعت کا مسئلہ؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ یہ عشق کا مسئلہ ہے کہ آقا پہل کرے، غلام بعد میں پیچھے پیچھے چلے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی، آپ نے تو بھی عمرہ ادا نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ ادھر 3 دن ہو گئے، حضرت عثمان غنی لوٹے نہیں۔ صحابہ کرام میں بے چینی ہو گئی، اور کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ شاید مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، اس لیے کہ مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں، تقریباً 38 کے قریب بڑے بڑے لیڈر جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ ہر ایک کو یقین ہونے لگا تھا کہ شاید حضرت عثمان کو ظالموں نے شہید کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا، ایک درخت کے نیچے آقا خود بیٹھے، 1400 یا 1500 دو روایتوں کے حساب سے جتنے صحابہ تھے سب کو بلایا، اور آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر کفار مکہ نے جنگ کی تو جب تک ہم بدلہ نہ لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سارے صحابہ نے بیعت کی۔ آیت نمبر 18، 26واں پارہ سورہ فتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ خالی بیعت کا ذکر نہیں، درخت کا بھی الیکھ ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ کیسے وہ، مجھے خیال آتا ہے کبھی، کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ ہم لوگ نیکی کریں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی نیاز کھلا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جس کو توفیق اللہ دے، لیکن ہے کسی کے پاس گارنٹی کہ ہمارا یہ قبول ہوگا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم کو امید ہے، یقین ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نامہ لکھت ہے کسی کے پاس؟ نہیں۔ اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ قبول کرے نہ کرے۔ لیکن صحابہ کی خوش قسمتی تو دیکھو کہ ہر عمل نیک کرتے تھے اور اللہ پہ
یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا تم نے میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ جب سب کی بیعت ہو گئی، سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ اوپر رکھنا۔ پیر اور مرید جب بیعت ہوتی ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ زیادہ مرید ہوں تو پھر کپڑا، نہیں تو اکیلا مرید ہو تو مرید کا ہاتھ نیچے، پیر کا ہاتھ اوپر، پیر کا ہاتھ اوپر، مرید کا ہاتھ نیچے۔ حضرت عثمان غنی نہیں تھے، اور 14ویں صدی میں کچھ لوگوں کو یہ وہم بھی گزرا کہ عثمان تو شہید نہیں ہوئے تھے۔ پھر افواہ سن کر کس طرح سے اللہ کے رسول نے بیعت لے لی صحابہ کی۔ ان کو علم غیب نہیں تھا کہ عثمان تو شہید نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن سنو، جب 1400 یا 1500 صحابہ نے بیعت کر لی تو میرے آقا نے اپنا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا ھذا بیعت عثمان، یہ میرے عثمان کی بیعت ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو سرکار نے عثمان کا ہاتھ کہا، اور اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اے لوگو تمہارے ہاتھوں پر میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو مصطفیٰ کریم عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارا نہیں ہمارا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی خوش قسمتی تو دیکھو، اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہیں۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں سرکار، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عثمان وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان او کما قال، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آج کوئی بھی شخص ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، نیکوکار ہو، اللہ قبول کر لے تو جنت ہی جنت ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ اگر کہہ دے کہ تیرے سجدے مجھے قبول نہیں ہیں، وہاں کسی کی لاگ باغ نہیں چلے گی، نہیں ہے قبول۔ کتنے بزرگوں کو خواب میں بتایا گیا ہے کہ نیکیوں کا ذخیرہ، خزانہ نیکیوں کا اللہ نے قبول نہیں کیا قبول، اور ایک چھوٹی سی نیکی اللہ نے قبول کر لی۔ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ تو پتہ نہیں کہ کون جنت میں جائے گا، لیکن سلام ہو عثمان غنی آپ کی سعادت پر کہ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے ان کے ساتھ عثمان غنی ہوں گے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تھوڑے آرام سے لیٹے ہیں، آپ کی تہبند، نہ سنو تو سنو، حضور نے کبھی لہنگا شلوار کے پینٹ نہیں پہنی، پوری زندگی میں کبھی نہیں پہنی، لہنگا نہیں پہنا سرکار نے، ہمیشہ آپ تہبند یعنی لنگی پہنتے تھے سرکار علیہ السلام۔ تو گھر میں بیٹھے ہیں، تہبند تھوڑی اونچی ہو گئی ہے اور پنڈلی نظر آ رہی ہے، اور پیر لمبے کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کرتے تھے، رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتے تھے، کبھی تو کوئی سکون سے آرام تو کرے گا۔ تو سرکار پیر لمبا کے آرام فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی، سرکار نے فرمایا آنے دو۔ عرب کا دستور تھا، آج بھی اسلامی اصول ہے، کہیں جاؤ تو اجازت لو، سیدھے کسی کے گھر میں گھس نہ جاؤ۔ بیٹی کا گھر ہو تو بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، بیٹے کا گھر ہو اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، سرکار نے اجازت دے دی، آئے، ایسے ہی لیٹے رہے سرکار۔ تیسرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان۔ سرکار جھٹ سے بیٹھ گئے،
اور اپنے تہبند سے جو پنڈلی کھلی تھی اس کو نیچے کر لیا، ایک دم شست میں، ہماری بولی میں کہتے ہیں جس کو شست کے ساتھ سرکار بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی آئے، صحابہ کی محفل تھی، آقا کریم کا جلوہ تھا، جو باتیں ہونی تھی ہو گئی، پھر چلے گئے۔ جب سارے صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج نئی بات میں نے دیکھی، ابو بکر آئے تو آپ اپنے حیض پہ آرام میں رہے، عمر آئے فلاں آئے ایسے بیٹھے رہے، اور کیا معاملہ کہ عثمان آئے تو آپ سیدھے بیٹھ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں ایسے آدمی سے میں حیا نہ کروں۔ کتنا بڑا مقام ہے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے بعد میں جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا وہ بتا رہے تھے۔ ایک دن وشے تھا کہ فتنے ہوں گے، مسلمان سے لڑے گا، مسلمانوں میں تلواریں چلیں گی، فتنے کا دور ہوگا، مصطفیٰ بتا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر سرکار بیٹھے تھے اس مکان کے 4 دیواری کے دروازے کے باہر سے کپڑا اوڑھ کر کوئی گزرا، سر پہ چادر تھی، منہ ڈھکا ہوا تھا، پتہ نہ چلے، کوئی نکلا۔ سرکار نے اشارے کر کر فرمایا کہ جب فتنے کا دور ہوگا، چاروں طرف فتنہ ہوگا، یہ سامنے چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، یہ حق پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حق پر رکھے گا۔ صحابہ کو سبحان اللہ کیسا شوق تھا، ایک صحابی دوڑ پڑے کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ خوش نصیب کون ہے۔ حضرت عثمان غنی کو پکڑ کے لے آقا یہ ہے، کہا ہاں اس دن میرا عثمان حق پر ہوگا اور فتنے کے مصیبتوں سے بچائے گا اللہ پاک اس کو۔ ایسی شان کے مالک تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ساری باتیں، آج آپ کی جو اسپیشلٹی ہے، جو وشیشتا ہے عثمان غنی کی، وہ ہے آپ کی سخاوت۔ ایسا سخی سبحان اللہ۔ آج بھی مکہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چلتا ہے بینک میں، وفات کو 1400 سال ہو گئے، آج بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سخاوت میں کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات بڑے غور سے سننا، سب سے اہم بات اللہ پر یقین۔ حضور نے ایک مرتبہ قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، اللہ کی ذات پر کتنا بڑا وشواس اور یقین۔ ایک واقعہ سن لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط ہوا، دشکار پڑا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ ایک تو غریبی اور مارکیٹ میں مال نہیں۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ یہ نائب رسول ہیں، مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں، پتہ چل گیا کہ کل اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکیٹ میں 1000 اونٹ آئے، ایک دو نہیں، 1000 اونٹ، اور جہاں تک میری سمجھ ہے ایک اونٹ 1 ٹن مال اٹھا لیتا ہے، 1000 کلو ایک اونٹ اٹھاتا ہے۔ اس وقت کتنا بھرا ہو یہ مجھے نالج نہیں ہے، لیکن اونٹ میں اتنی طاقت ہے، 1000 کلو اونٹ اٹھا لیتا ہے، 1 ٹن۔ 1000 اونٹ جن میں تیل، چاول، گھی، گیہوں، کھانے پینے کا سارا راشن، 1000 اونٹ بھرے ہوئے ملک شام سے مدینہ آئے۔
اور سارا مال مارکیٹ میں حضرت عثمان غنی کا آ گیا. رات کو مال آیا, اونٹ آ گئے, ایک جگہ پر مال اتارا گیا. مدینہ کے بڑے بڑے تاجر, اس لیے کہ مارکیٹ میں جو ڈیلر تھے, لوکل ویپاری تھے, کسی کے پاس مال نہیں تھا, تو ہر کوئی گیا حضرت عثمان غنی کے پاس. حضرت عثمان, مدینے کے سارے تاجر, سارے ویپاری جمع ہو گئے اور کہنے لگے عثمان جلدی مال دے دو تاکہ ہم یہاں کے بھوکے لوگوں کو کھلا سکیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ پہلے یہ خلاصہ کرو کہ مجھے نفع کتنا دو گے, پروفٹ کتنی. صحابی رسول تھے, کا جھوٹ نہیں بولوں گا, مجھے جس باؤ میں آیا ہے, دام میں آیا ہے, میں بتا دوں گا, پھر بولو نفع کتنا دو گے. شروعات ہوئی 10% سے, 10%, یعنی 100 روپے کے مال کے 110 روپے دیں گے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ دوسری جگہ ملتا ہے. ویپاریوں نے کہا عثمان 20% نفع, 100 روپے کے مال کے 120 روپے ہم دیں گے. فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دوسری جگہ ملتا ہے. لوگوں نے کہا 30%, 100 روپے کے مال کے 130 روپے. لوگ بڑھتے گئے یہاں تک کہ 100 پر 100, یعنی 100 روپے کے مال کے 200 روپے دینے پر ویپاری تیار ہو گئے. سمجھتے تھے قحط ہے, مارکیٹ خالی ہے, لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں, لوگ مجبوراً لے لیں گے, مہنگا دیں گے تو بھی لے لیں گے, کہاں جائیں گے. فرمایا 100% نفع. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ دوسری جگہ ملتا ہے. جتنے ویپاری آئے تھے نا مدینے کے ہول سیلر, ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ مدینے کے سارے ویپاری تو یہاں حاضر ہیں, اب کوئی باقی تو ہے نہیں, وہ کون ہے جو عثمان کو اس سے زیادہ نفع دیتا ہے. کہنے لگے اے عثمان غنی, اس سے زیادہ منافع دینے کی ہماری حیثیت نہیں ہے, 100 پر 100 بس لاسٹ. اب آپ یہ تو بتا دو کہ آپ کو اس سے زیادہ دیتا کون ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے وعدہ کیا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, میرے نام پر 1 2 میں 10 دوں گا. 100 روپے کا 1000 روپیہ میرا رب دے رہا ہے, 100 کا 1000 رب دے رہا ہے. اگر اس سے زیادہ تم میں سے کوئی دینا چاہے تو بات کرو, اگر نہیں دے سکتے تو گواہ ہونا سارا مال میں نے مدینے کے لوگوں کو مفت دے دیا ہے. یہ کتنا یقین محکم ہوگا, یہ صحابہ کا ایمان تھا. حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ میں نے شاید کبھی سنایا تھا. اچانک مہمان آ گئے, 4 مہمان, اور روٹی ایک گھر میں پڑی ہے, ایک روٹی پڑی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے سوچا کہ مہمان تو 4 آ گئے ہیں, روٹی ایک ہے. تھوڑی دیر ہوا تو کوئی مانگنے والا آ گیا, غریب بھوکا. آپ نے کہا ایک کیا رکھنی, ایک بھی اٹھا کر اس غریب کو دے دی, اللہ والوں کا یقین تو دیکھو. آئے ہے, تھوڑی دیر ہوئی تو کسی گھر سے ایک خادمہ آئی طباخ لے کر. کہا رابعہ میری مالکن نے تمہارے لیے بھیجا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا روٹیاں ہیں. حضرت رابعہ نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو 4 روٹی تھی. کہا میرا نہیں ہے, کسی اور کا ہے, بھول کر تو یہاں لائیے. کہا نہیں, میرے مالکن نے آپ کا نام لیا. کہا نہیں, واپس پوچھ, کسی اور کا ہوگا, میرا نہیں ہے, یہ ڈبہ میرا نہیں ہے جس میں 4 روٹیاں ہیں. واپس لے گئی. تھوڑی دیر ہوئی تو دوسری خادمہ آئی. کہا میری مالکن نے آپ کے لیے روٹیاں دیا. کہ کتنی ہیں؟ کہا 10 ہیں. فرمایا یہ میری. جو لوگ مہمان تھے اللہ والے تھے, پوچھا رابعہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ 4 روٹیاں آپ کی نہیں 10 تھی؟ کہا اللہ اپنا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں کرتا, اس نے وعدہ کیا ہے ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. 4 آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. ایک کے بدلے میں 10 دینا یہ اس کے خصائل میں سے ہے. یہ ایسا یقین ہوتا ہے اللہ والوں کا.
حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ سارا مال مدینہ پاک کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ صحابہ کہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ جنت خریدی یعنی جنت کا سودا کر لیا۔ جنت کا سودا بہت مشکل ہے، یہ سودا اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا۔ مال تمہارا، ادھیکار اللہ کا، شریر جان تمہاری، ادھیکار اللہ کا، تمہارا نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے دیش میں قاعدہ بنا ہے کہ سوسائڈ کرنا، آبگات کرنا گناہ ہے۔ اسلام نے 1400 برس پہلے کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی کہ کیوں؟ ارے جان میری، میں رکھوں کہ مر جاؤں، کیوں؟ اسلام کہتا ہے نہیں، تیری نہیں ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تجھے تو اللہ نے واپرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ کے پاس کرائے کا مکان ہو تو کیا ادھیکار ہوتا ہے کہ اس کو گرا دو؟ تیرے باپ کا نہیں ہے، یہ تو مکان مالک نے تجھے رہنے کے لیے دیا ہے، جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ تو جان ہماری ہے، ادھیکار ہمارا نہیں ہے۔ اب اللہ سے سودا کیا، جنت کا سودا، اور ایسا سودا کیا کہ مولا نے حضرت عثمان غنی کو جنت کا مالک بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں 2 مرتبہ جنت خریدی۔ پہلے کب؟ سنیے، مدینہ پاک میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، بیر روما۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے مدینہ پاک سے 4 کلومیٹر کی دوری پر، ابھی تو اس کو پیک کر دیا اوپر سے، اس لیے کہ ہمارے سنی مسلمان ہیں نا۔ ایسا ابھی 2 سال پہلے صاف کرایا گیا نا اس کو، کنویں کو، تو 7000 سکے اندر سے نکلے، 7000 سکے روپیے اندر سے نکلے۔ یہ مسلمانوں کی عقیدت ہے کہ بھئی اس میں پیسہ ڈالو تو پیسے والے ہو جاؤ گے، جی ہاں ڈبل ہو جائیں گے، عثمان غنی کا خزانہ ملے گا۔ کنویں میں پیسے پھینک کے چلے گئے، تو کنویں کے مالک نے ابھی تو بند کر دیا، کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، پانی بھی پینے نہیں دیتے، دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ یہ کنواں بیر روما ایک یہودی کا تھا، اور وہ پیسے لے کر، پانی بڑا میٹھا تھا تو پیسے لے کر لوگوں کو پانی بھرنے دیتا تھا۔ اور مسلمان ایسی غربت کی حالت میں تھے کہ آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں، اپنا گھر بار، دھندا، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے چلے گئے تھے۔ جب یہ حالت دیکھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب تھی۔ اب پیسے والے 2 سے 3 تھے، حضرت ابو بکر صدیق کچھ حد تک، عبد الرحمن بن عوف سرکار کی نگاہ کرم ہوئی، بیپاری بن گئے، عثمان غنی صحابہ میں سب سے دولت مند، پیسے والے۔ حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے کہا کہ کنواں بیچنا ہو تو بتا۔ اس نے سوچا کہ میں بیچ کر اپنا دھندا تھوڑی بند کروں گا، لیکن پیسے کی ضرورت بھی تھی۔ کہنے لگا عثمان ایسا کرو کہ یہ بیر روما پانی کا کنواں آدھا تمہارا آدھا میرا، 12,000 درہم دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا پھر کیسے ہوگا بٹوارا؟ کہا ایک دن آپ کی ہوگا، ایک دن میرا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم اس کو دے دیے، اور مسلمانوں کو کہا کہ ہماری باری کے دن پورے دن تم کو پانی بھرنے کی اجازت مفت میں، اور دوسرے دن جب یہودی کی باری ہوتی تو کوئی پانی لینے نہیں جاتا، اس لیے کہ پیسے سے مفت میں ملتا ہو تو پیسے تو کون لے گا۔ دوسرے دن خالی، تیسرے دن پھر بھر لیتے۔ یہودی نے دیکھا کہ اپنا دھندا نہیں چلا، اس نے 8,000 درہم لے کر پھر آدھا ایسا دوسرا تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی کو دے دیا۔ بہت ٹائم پہلے میں نے ایک کیلکولیشن کیا تھا تو لگ بھگ 36 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ 36 لاکھ روپے میں
حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خریدا اور مدینے کے تمام مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک شخص کی فریاد کرتے ہیں۔ دو صحابی کا پاس مکان تھا، آگے تھوڑا آنگن جس کو ہمارے بولی میں پھریا کہتے ہیں، دونوں کا آگے پھریا، اور پھریے کے جو بیچ کی جو جگہ تھی دیوار، وہاں پہ کھجور کا جھاڑ تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ دونوں کے بیچ کی جو دیوار تھی وہاں کھجور کا جھاڑ تھا۔ یہ ادھر والے کا تھا، ادھر صحابی تھے، ادھر والا بھی کلمہ گو تھا۔ لیکن کھجور کا جھاڑ آپ نے دیکھا ہو، کھجور، ناریل، تاڑی، کہ یہ سیدھا بھی ہوتا ہے کبھی ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سیدھا ہی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھاڑ ادھر کھڑا ہو، ایسا جھکا ہوا ہوتا ہے اس کی کھجوریں ادھر گریں، ایسا ہوتا ہے۔ تو جس کا جھاڑ تھا اس کے پھریے میں نہیں، پڑوسی کے آنگن میں کھجوریں گرتی تھی، اور اس کو کہتا خبردار حرام کا مال نہیں کھانا، ایک کھجور بھی نہیں کھانا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، کوئی کھجور اٹھا لیتے، وہ بیچارے بچوں سے چھین کر وہ ساری کھجوریں پڑوسی کو دے دیتے، ہم کو حرام کا نہیں چاہیے۔ صحابہ تھے نا، ایماندار لوگ تھے۔ لیکن روز کی یہ لب، جھاڑ کس کا، مال اس کا، کھائے وہ اور مزدوری یہ کرے۔ ایک دن آقا سے فریاد کی کہ آقا مجھے اس پڑوسی نے بڑا پریشان کیا ہے، اس کی ساری کھجوریں میرے آنگن میں گرتی ہیں اور درخت میرے آنگن کی طرف جھکا ہوا ہے، میں نہیں کہتا میرا ہے، اس کا ہے، لیکن اس کا کوئی علاج۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تیرا جو کھجور کا درخت ہے وہ اس غریب کو دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں تجھے کھجور کا درخت دوں گا۔ دنیا کی نعمت کی کمپیریشن آخرت کی نعمت کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اللہ پاک آخرت میں کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ تیار نہیں ہوا، مجھے نہیں دینا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے وہ منافق تھا، جو بھی تھا، اس نے حضور کو منع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی جو نیکیوں کے دل دادا ہوتے ہیں نا، اس کو نیکیوں کی بہت لالچ ہوتی ہے، فوراً اس منافق کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ایک باغیچے میں لے گئے، 100 سے زیادہ کھجور کے درخت اور سارا باغیچہ، اس سے کہا کہ ایک درخت مجھے دے دے، یہ سارا باغ میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ سارا باغ ایک درخت کے بدلے میں، سودا کرنا تو کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پورا باغ لے لیا، کہا یہ درخت تمہارا، اب میں ایک کھجور بھی نہیں لوں گا۔ آ کر حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا کھجور کا باغ کھجور کا درخت میں نے لے لیا اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان جنت میں تیرے لیے جنت میں کھجور کا باغ تیار ہو گیا ہے۔ ایسے سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سخی ہوتا ہے نا، وہ پھر کبھی غریب ہونے کا ڈر نہیں رکھتا ہے، اس کو کبھی چنتا نہیں ہوتی ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا تو، اس لیے کہ دنیا کا ویوہارک انسان ہوتا ہے نا، آپ اس کو قرضہ دو وہ واپس دے دے گا۔ کوئی ایسے 420 کے دھندے کرنے والے ریٹرن پیسے نہیں دیتے ہیں، نہیں تو قرض آپ دو۔ اور اللہ کے نام پر خیرات کرنے کو اللہ فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ لوگوں اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ کو جو قرض دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا رکھتا نہیں ہے، ضرور اسے لوٹا دے گا، بلکہ اتنا لوٹائے گا کہ انسان کلپنا نہیں کر سکتا ہے۔ اب غور تو کرو، ایک ایک بات کی غور کرو۔ آپ نے آم کھا لیا، گٹھلی زمین میں ڈالی، درخت اگا، ایک آم کی گٹھلی کے بدلے میں ایک درخت میں سینکڑوں ہزاروں آم اگتے ہیں، ایک سال نہیں کئی سالوں تک یہ دینے والا پروردگار ہے۔ زمین میں آپ نے ایک دانہ ڈالا، ہزاروں دانے اگتے ہیں، باجری کے ایک دانے میں 700 دانے اگتے ہیں، یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ انسان اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا. حضرت عثمان غنی سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوگا. اور ایک وہ وقت آیا جب ایک زبردست مارکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر ایک بڑی لڑائی کے لیے تشریف لے جانے کے لیے تیار ہوئے. جنگ تبوک. ہزاروں کی تعداد میں دشمن لاکھوں کی تعداد میں اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہو رہے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دشمن مدینے پر آ کر چڑھائی کرے اس سے پہلے ہم اس پر اٹیک کریں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے اٹیک از بیسٹ ڈیفینس. حملہ کرنا, چل کر دشمن پر چڑھ جانا, یہ سب سے اچھا دفاع ہے, اپنا سب سے اچھا ڈیفینس ہے. اٹیک از بیسٹ ڈیفینس. سرکار نے فیصلہ کیا جانا ہے, لیکن چاروں طرف ایک تو دشکار, دوسری طرف گرمی کا موسم, صحابہ کرام کے پاس سواری کے جانور نہیں, تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار ممبر پر چڑھے چندے کا اعلان کرنے کے لیے. چندے کا اعلان مصطفیٰ نے کیا. لوگوں اتنا بڑے مارکے پر جانا ہے, بتاؤ کون دیتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 100 اونٹ مال سامان کے ساتھ میں دیتا ہوں. دوسری بار مصطفیٰ نے اعلان کیا, فرمایا 200 اونٹ مال سامان کے ساتھ میں دیتا ہوں. سرکار نے ان کو دعا دی. تیسری بار اعلان کیا, پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اب 300 اونٹ. روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں دیے, اور 1000 پھر 5000 دینار, لگ بھگ آج کل کے حساب سے 25 کروڑ روپے ہوتے ہیں. 5000 دینار کے 25 کروڑ روپے, 12.5 کروڑ روپے. اتنی بڑی خیرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی. اور جب سونے کے سکوں کا ڈھیر عثمان غنی نے رسول اللہ کے قدموں میں ڈالا, میرے آقا خوشی سے اچھل رہے تھے اور فرماتے تھے لوگوں آج کے بعد میرا عثمان کوئی نفلی نیکی نہ کرے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے. آج عثمان نے ایسا مجھے خوش کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی نفلی خیرات نفلی نیکی کرے نہیں تو بھی اس کو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ والے ہیں, جتنی بشارت ملتی زیادہ نیکیاں کرتے. کہا کہ چھوٹی نیکی کرنے سے جب اتنا انعام ملا ہے اور بڑی نیکی کریں. صحابہ کہتے تھے کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنت کو خرید لیا ہے. ایسے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستان محترم, ایسے بڑے سخی. لیکن ایک بات یہ بھی بتاؤں, مفتی احمد یار خان صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے, بہت پیارا واقعہ. سرکار نے اعلان کیا, صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے, غریب تھے, خوشحال تھے, سب طرح کے تھے. ایک صحابی صبح جلدی جلدی نکلے, کچھ کماؤں تو مصطفیٰ کو چندہ دوں. صبح سے شام تک کھجور کے درختوں کو کنویں سے پانی سینچ کر پلانے کی 2 درہم کی مزدوری پر چلے گئے. پورا دن مزدوری کی, کنویں سے پانی کھینچ کر درختوں کو پلایا, اور باغ کے مالک نے 2 درہم دیے غریب صحابی کو. 1 درہم کا گھر میں راشن رکھا اور 1 درہم ہاتھ میں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے. صحابہ کرام اپنا چندہ پیش کر رہے تھے. کوئی تھیلی بھر کے لا رہا ہے, کوئی بورا بھر کے لا رہا ہے, کوئی کندھے پر اٹھا کے لا رہا ہے. یعنی دینے والے اپنی اپنی حیثیت سے, مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا دے رہے ہیں. اب اسے شرم محسوس ہوئی کہ میرے پاس 1 سکہ ہے, 1 درہم, وہ بھی چاندی کا درہم, 3 گرام کا 1 درہم ہوتا ہے. یہ اس نے چھپکے سے حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ بات کہوں, صبح سے شام تک مزدوری کی تو 2 درہم ملے, 1 کا بچوں کو راشن لے کے آیا ہوں اور 1 آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ, میرے آقا
دل کی دنیا سے بڑے قریب رہتے ہیں. مولانا الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے مدینہ پاک میں ایک عورت ہمارے کاٹھیاواڑ کی تھی, حضور کے روزے پہ دعا مانگ رہی ہے, لیکن دیکھا کہ پاس میں ایک عرب عورت فصاحت اور بلاغت والی عربی میں مصطفیٰ کو سلام کر رہی ہے. عرب لوگ درود شریف دعا یہ سب عربی میں ہوتی ہے. وہ بیچاری اتنا سمجھی کہ یہ پڑھی ہوئی ہے, عربی ہے, کتنا اچھا بولتے آتا ہے. کتنی دیر تک اس عربی عورت کی دعا سنتی رہی. بعد میں سر جھکا کے کہا آقا مجھے تو عربی نہیں آتی, مجھے ایسے الفاظ بھی نہیں آتے, کیا معلوم اس غریب کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا سلام آپ قبول کرو یا نہ کرو. مولانا الیاس قادری لکھتے ہیں آواز آئی, بیٹی ہمارے دربار میں الفاظ نہیں دل دیکھا جاتا ہے. کوئی بولنے والا بولتا کیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا, دل میں کیا لے کر آئے یہ دیکھا جاتا ہے. ہاتھ میں سکہ لے کر حضور سے کہا آقا بس 1 روپیہ ہے. آئے ہے میرے کملی والے میرے کرم والے آقا نے اس کے سکے کو ہاتھ میں رکھا. کتنی دیر تک اس میں ڈالا نہیں. جب سارے لوگوں کا چندہ جمع ہو گیا میرے مصطفیٰ نے 1 درہم سب کے اوپر رکھا. کروڑ پتی اگر 1,00,000 روپیہ دے دے اور مزدور اگر 2 روپیہ دے دے تو اس کی بہت بڑی سخاوت مانی جائے گی. بات سمجھ میں آئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی تھے کہ 1400 سالہ اتہاس میں ایسا کوئی مائی کا لال دین کے نام پر مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر آئے. ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پارسی نے شہید کیا. پارسی نے جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے اپنے بعد کسی ایک آدمی کو منتخب نہیں کیا, ایک کو نہیں, 6 صحابہ کرام کی کمیٹی بنائی. 6 ان 6 میں سے حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ بڑی بڑی ہستیاں 10 مبشرہ میں سے حکم دیا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا, وہ خلیفہ بنے گا. صحابہ کرام, جنگ بدر کے صحابہ, جنگ احد کے صحابہ, بیعت رضوان کے صحابہ, اعلان ہوتا تھا کہ پہلے بدری, احد اور بیعت رضوان والے صحابہ فیصلہ کرو پھر امت فیصلہ کرے گی, پہلے ان کا ادھیکار ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. فرمایا تم کون ہو خلیفہ بنانے والے؟ رسول اللہ کے صحابہ جنگ بدر میں جنہوں نے دشمنوں سے جنگ کی ہے, مصطفیٰ کے نام پر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کو ادھیکار ہے بنانے کا. خلیفہ کون بنے گا؟ یہ 6 آدمیوں میں 3 دستبردار ہو گئے, باقی رہے 3, عبد الرحمن بن عوف, حضرت علی اور حضرت عثمان غنی. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے ویپاری تھے, بہت دولت مند تھے, لیکن ساتھ میں بڑے ہوشیار تھے. حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی دونوں کو ایکانت میں لے گئے. فرمایا میرے اوپر چھوڑ دو. کہا آپ کے اوپر چھوڑا, آپ کو بننا تھا, مجھے نہیں بننا, تم دونوں میں سے کس کو بنانا یہ میرے اوپر چھوڑو. حضرت عثمان کو انگت میں بلا کر کہا اگر علی کو میں مت دوں, بیعت کروں تو تم مانو گے؟ کہ بالکل مان لوں گا. پھر حضرت علی کو بلا کر کہا اگر میں عثمان کی بیعت کروں, اس کو خلیفہ رسول بناؤں, مان لو گے؟ کہ بالکل مان لوں گا. کتنی بڑی سمجھداری ہے, وٹ حکم نہیں, دادا گیری نہیں. جب چاروں طرف سے معاملہ ایگری ہو گیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے علی, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مدینے کی دھرتی پر میں نے جس کسی سے مشورہ لیا
ہر ایک نے کہا کہ عثمان غنی معمر ہیں اور زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آج میں عثمان غنی کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی۔ بڑے سنجیدہ، صاف، شرم و حیا والے۔ آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں جو بادشاہ یا خلیفہ ہوتا تھا نا، وہ خطبہ پڑھاتا، نماز بھی وہی پڑھاتا تھا۔ جب پہلے جمعہ میں خطبہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو کچھ بول نہیں سکے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بھئی پہلی دفعہ میں آج بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں بول نہیں سکتا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں کچھ بولوں گا، یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ یعنی ایسے شرم و حیا والے سیدھے سادے آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال رہا ہے، اور اسلام کو بہت وساڑ ایریا میں ترقی ہوئی، دین پھیلا، لیکن 6 سال کے بعد ایک پرابلم ہوا۔ یہ کیا ہے، میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ علماء نے لکھا ہے حدیث میں، مسجد قباء کے پاس، اگر حاجیوں نے اور عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہوگا تو مسجد قباء کے پاس ایک جگہ سے وہ پھوارے پانی نکلتا ہے مدینہ پاک میں، وہاں ایک کنواں ہے، اس کو کہتے ہیں بیر خاتم، انگوٹھی والا کنواں۔ بیر خاتم کا معنی ہے انگوٹھی والا کنواں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے بیٹھے تھے، اور ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی یہ رسول اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کو یہ انگوٹھی ملی تھی۔ جو خلیفہ ہوتا وہ پہنتا۔ یہ انگوٹھی کو پھرا رہے تھے انگلی میں، اچانک یہ نکل گئی اور کنویں میں گر گئی۔ آج کل یہ کنویں کو بند کر دیا ہے، پانی ہے اندر، یہ فوارہ جاری ہے، لیکن کنواں اوپر سے بند ہے۔ صحابہ کرام اترے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایک پانی کا قطرہ نکالا گیا، اندر کی دھول، مٹی، پتھر، کنکر سب نکالے گئے، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ تقدیر کا راز اللہ جانتا ہے، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ اس دن سے پرابلم شروع ہو گئے، اور اسلام جو پوری طاقت اور رفتار کے ساتھ بڑھ رہا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد بن کر دین کو آگے بڑھا رہا تھا، اس پر تھوڑی بریک لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں نے بتایا تھا نا، حضرت عمر جس کو گورنر بناتے ہیں اس سے بڑی کٹھن شرائط لیتے تھے۔ حضرت عثمان نے بھی ایسا کیا 6 سال تک، اور 6 سال کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے جو مسلمانوں کے خادم نہیں، مہاراجا بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور دین کو بڑا نقصان ہوا۔ مصر کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابو سرا، حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اس کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ وہ بڑی دادا گیری کرتا، لوگوں کو مارتا، ظلم کرتا۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے پاس فریاد کی، 4، 6 یا 7 اتنے آدمی آئے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ بڑا سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کربلا کا واقعہ اور بعد کی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہمارے آپس میں، اس کا شروعات ہو رہی ہے، اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ 1981 میں میں نے تفصیل سے یہ باتیں بتائی تھی آپ کے اسی گاؤں میں، اسی جگہ بیٹھ کر۔ 1981 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا تو اس کو بلایا اور اس کو سخت تاکید کیا، خبردار آئندہ کسی کی فریاد نہ آئے۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عثمان نرم دل، سیدھے سادے، با حیا آدمی تھے، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور کیا ہوا، اس نے جتنے لوگ فریاد کرنے کے لیے مدینہ آنے والے تھے سب کو قتل کرا دیا۔ کہا کہ میری فریاد لے کر کیوں گئے مدینہ؟ 6 یا 7 آدمیوں کو قتل کرا دیا۔ اب مصر سے 700 آدمی مدینہ آئے، اور یہاں حضرت علی شیر خدا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن عوف، ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں ان کے پاس آ کر فریاد کی کہ مصر کے گورنر نے ایسا کیا ہے، اور ہم نے حضرت عثمان کو فریاد کی
تو فریاد کرنے والوں کو اس نے قتل کر دیا ہے، اور اب بھی ہم کو ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف مولا علی شیر خدا، حضرت عائشہ نے بھی کیلا بھیجا، یہ ساری ہستیاں حضرت عثمان غنی کے پاس آئیں۔ آخرکار حضرت عثمان غنی نے فیصلہ کیا، آنے والے 700 لوگوں سے کہا کہ آپ مدینے میں رسول اللہ کے صحابہ میں سے جس کو چاہو گورنر منتخب کر دو، میں آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ اب سب کو سنتوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے، مصر والوں نے کہا کہ ہم محمد بن ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر، ان کو ہم ہمارا گورنر بناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگری ہو گئے اور خط لکھ دیا مصر کے گورنر عبداللہ بن ابو سرا کو کہ میں نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنایا ہے اور تجھے میں اس پوسٹ سے اتار دیتا ہوں، جلدی ان کو ڈیوٹی سونپ کر تم یہاں آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے یہ چٹھی لکھ دی۔ یہ 700 مصری، چند مہاجرین انصار اور حضرت محمد بن ابو بکر، یہ سب یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑے دور پہنچے تھے کہ ایک اونٹ پر سوار حبشی غلام اونٹ کو دوڑاتے ہوئے یہاں سے گزرا۔ اس کو دیکھ کر ان کو شنکا ہوئی کہ یہ اکیلا آدمی کہاں جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مصر جاتا ہوں۔ کون ہو؟ ہمارے گجراتی میں ہوتے ہیں نا، گارے چبو مائنڈو، گارا چبو مائنڈو۔ ان کی باتوں پر شنکا ہو گئی، اس کی تلاشی لی گئی۔ اس نے جو پانی کی مشک تھیلی، چمڑے کی تھیلی ڈبل رکھی تھی، ایک کے اندر دوسری، اور دونوں تھیلی کے اندر اس نے چٹھی چھپائی تھی، اس چٹھی کو پکڑ لیا۔ یہ 700 آدمی جو تھے، یہ قافلہ جا رہا تھا، پکڑ لیا۔ اور اس میں جب چٹھی کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا، اے عبداللہ بن سرح، گورنر مصر، میں نے تم کو تمہاری پوسٹ سے ہٹایا نہیں ہے۔ محمد بن ابو بکر اور فلاں آدمی جب تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو ختم کر دینا، اور تم اپنے عہدے پر برقرار رہنا۔ جب تک میں آرڈر نہ کروں تب تک تم اپنے عہدے پر برقرار رہنا۔ اب جب ان لوگوں نے یہ چٹھی کو پڑھا تو دنگ رہ گئے، اور لکھنے والے کا نام حضرت عثمان غنی کے مہر لگی ہے۔ اونٹ جو تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی کا، لے جانے والا آدمی وہ بھی حضرت عثمان غنی کا غلام تھا۔ اب یہ لوگ دنگ رہ گئے، واپس آئے، واپس مدینہ پاک آئے۔ حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، زبیر، بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں ان کے پاس فریاد کی۔ یہ لوگ گئے ان کو لے کر، مولا علی شیر خدا گئے، دوسرے سب بھی گئے کہ یہ چٹھی آپ کی ہے؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ یہ چٹھی میں نے لکھی ہے، نہ میں نے لکھنے کا کسی کو آرڈر کیا ہے، اور نہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس نے لکھی ہے۔ 3 باتیں، میں نے کام نہیں کیا، میں نے کسی کو کہا نہیں، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے یہ کس نے کیا ہے۔ قسم کھا کے عثمان غنی نے کہا۔ اتنی بڑی ہستی، صحابی رسول، داماد رسول، قسم کھا لیں، لوگوں نے مان لیا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ آخر کس نے لکھا ہے، یہ کام ہے کس کا؟ تو حضرت عثمان غنی کا جو پیڈ سیکرٹری تھا، پیڈ سیکرٹری میں سمجھتے ہو نا، لکھنے پڑھنے کا کام آفس کا جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا نام مروان بن حکم تھا، حضرت عثمان غنی کے سگے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بڑا خبیث، بڑا فتان، امت میں فتنہ اور فساد کرانے والا، آل رسول اولاد علی کا سخت بڑا دشمن تھا، اور ہر ایک کا، اپنے خاندان بنی امیہ کے سوا ہر ایک کا دشمن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا پر صرف ہماری حکومت رہے، خاندان بنی امیہ کی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی یہ بھی بنی امیہ سے تھے۔ یزید کا جو خاندان تھا، حضرت امیر معاویہ کا وہی خاندان حضرت عثمان غنی کا تھا۔ ان کو سب کو لگا کہ بڑا اچھا موقع ملا ہے اور کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ اور عبداللہ بن سرد جو مصر کا گورنر تھا وہ بھی بنی امیہ میں سے تھا۔
اب بڑا ہنگامہ ہو گیا. 700 آدمیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا اور حضرت عثمان سے کہا کہ یا تو مروان کو ہمارے حوالے کرو نہیں تو ہم آپ کو مار ڈالیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی سیدھے سادے ہیں, لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے. 40 دن ہو گئے, پانی دانا کچھ نہیں حضرت عثمان کے گھر میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مکان کی چھت پر چڑھ کر کہا, اے لوگوں مجھے بھول گئے, مدینے میں مسلمان کا بچہ جب پانی کے لیے ترستا تھا میں نے بیر روما خرید کر تمہارے لیے وقف کیا تھا, آج میرے اوپر تم نے پانی بند کیا ہے. لیکن ان ظالموں کو ذرا برابر ترس نہیں آیا. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے بیٹے, گئے حضرت عثمان کے پاس. اے عثمان, آپ کی شرافت اور آپ کے سیدھا پن کی وجہ سے یہ لوگ بہادر ہو گئے ہیں. یہ مصری جتنے کھڑے ہیں یہ وہی ہیں جو ہماری تلواروں سے ڈر کر مسلمان بنے ہیں. آج بھی ہم اگر قریش تلوار لے کر میدان میں آ جائیں تو یہ سب پاخانہ نکل جائے گا ان کا, اس لیے ہم کو اجازت دو, ہم ان کو ابھی مار کے بھگا دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کے اوپر تلوار چلائی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ایک فوج کے برابر تھے. آئے, سرکار آپ کو معلوم ہے ہم نے عرب سے لے کر افریقہ تک ہماری تلوار کے جوہر دکھائے ہیں, ہم نمک حرام نہیں ہیں, وفادار ہیں, بس اجازت دو, پھر دیکھو کتنی دیر لگتی ہے ان کو کھدیڑنے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, میں کسی مسلمان پر تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی کو ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا تھا, عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا, قمیص دنیا والے چاہیں گے کہ اتار لیں, خبردار کچھ بھی ہو جائے اس قمیص کو اتارنا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر خلافت, یہ اللہ کی پہنائی ہوئی قمیص ہے, میں نہیں اتاروں گا. رات کو حضرت عثمان غنی سوئے, ذی الحجہ کی 26 تاریخ 18 تاریخ ہجری سن 35 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے. رات کو سرکار کا دیدار ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے گھر میں تشریف لائے. پوچھا, عثمان کیا حال ہے؟ کہا, سرکار آپ تو دیکھ رہے ہیں آپ کی امت نے, آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. عثمان گھبراؤ نہیں, 40 دن سے روزہ رکھا ہے, کل روزہ میرے ساتھ کھولو گے, کل روزہ میرے ساتھ کھولو گے. دوسرے دن صبح کے وقت یہ ظالم بلوائی مکان کی دیوار کو پیچھے سے توڑ کر اندر گھس گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھے اور ان ظالموں نے تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے مسلمانوں کا سب سے بڑا سخی, امت کا سب سے بڑا رحیم و کریم خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ کل مولا علی کا بیان ہوگا اور مولا علی کے بیان کے بعد کربلا کی رقت انگیز داستان شروع ہوگی. آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے کرم فرما دوست حاجی حنیف سولنکی, اس مسجد کے پرانے منتظم, جن کی خدمات, جس نے اس محنت کی, اس مسجد کے لیے, جماعت کے لیے جو کچھ کیا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میرا شیوا نہیں ہے کسی کی بیجا تعریف کرنا, الحمدللہ آج تک میں نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی ہے, لیکن یہ لڑکا بڑی محنت کرتا تھا. 2-3 دن سے طبیعت ناساز ہے اور زیادہ ناساز ہے, اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں, دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک بات بتاؤں, ہمیشہ یاد رکھنا, آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے بچائے,
آپ کو شفا عطا فرمائے تو دوسرے کے لیے دعا مانگ کے دیکھو. حدیث میں گارنٹی ہے دوسرے کے لیے دعا مانگو گے تو ایک فرشتہ آمین کہے گا اور اس کے ساتھ کہے گا وَلَكَ أَيْضًا، اے دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے اللہ تیرے لیے بھی یہ وستو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام.